السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے کمال کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا، گویا خود پسند شخص نعمت کو اللہ عز و جل کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ ایسی علامت کو خود پسندی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں پارے سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ جب تم کوئی اچھا عمل کرو تو یہ نہ کہو کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو نیکوکار قرار نہ دو، یعنی یہ نہ کہو کہ میں نیک ہوں، کیونکہ یہ تو عجب یعنی خود پسندی ہے۔ صدر اللہ فاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، یعنی تفاخراً اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کا خود جاننے والا ہے۔ وہ ان کی ابتداءً ہستی سے آخر ایام کے جملہ احوال جانتا ہے۔ اس آیت میں ریا اور خود نمائی اور خود سرائی کی ممنوعات فرمائی گئی، لیکن اگر نعمت الہی کے اعتراف اور اطاعت و عبادت پرمسرت اور اس کے ادائے شکر کے لیے نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، گناہوں پر نادم ہونے والا اللہ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، جبکہ خود پسندی کرنے والا اللہ کی ناراضگی کا منتظر ہوتا ہے۔ عجب یعنی خود پسندی ناجائز و ممنوع و گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، لیکن مجھے تم پر گناہ سے بھی بڑے جرم کا خوف ہے، اور وہ ہے عجب۔ عجب یعنی خود پسندی۔ اس فرمان مبارک میں آپ علیہ السلام نے عجب کو بہت بڑا گناہ قرار دیا، اور کسی بھی ظاہری و باطنی گناہ سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ۔